ہمیں اس میں اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ کام عزت کے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں جب کالج میں پڑھتا تھا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا میں، فجر کی اذان کا ٹائم ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ٹرین یا بس اگر آبادی سے گزر رہی ہے جہاں اذانیں ہوتی ہیں، تو فرض نماز پڑھنے کے لیے پھر اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی رسول کا قول ہے اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان سب کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ کافی. مثال کے طور پر آپ گھر میں اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اذان تھوڑی کہتے ہیں، کیوں بھائی مسجد میں اذان ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ کہیں جنگل میں جہاں اذان نہیں ہوئی تو آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو سنت مؤکدہ ہے اذان دینا، وہاں آپ کیا کریں گے؟ فرض نماز کے لیے کیا کریں گے؟ اذان دیں گے. اب ہم چونکہ تھوڑے سے ماڈرن ٹائپ کے تھے اس وقت، کالج میں جیسے لونڈے لپاڑے ٹائپ کے ہوتے ہیں، کراچی کے کالج ہو، ہم ایسے گھر سے نکلتے تھے نا، کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی گولا گنڈا اور وہ خربوزے والے تربوز والا کوئی نہیں چھوڑتے تھے. ہم گنے کا رس پیتے پیتے آدھا ایک گھنٹہ لیٹ پہنچتے تھے کلاس میں. کراچی میں الحمدللہ یہ چیز بری نہیں سمجھی جاتی تھی کہ ایک گھنٹہ لیٹ کیوں آ رہے ہیں، بلکہ ہمیں ایوارڈ اس پہ دیا جا رہا تھا کہ آ رہا ہے بندہ، یہ بڑے بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ پہنچ رہے ہیں کلاس میں. سمجھتے ہو؟ اور کراچی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کالج یا اسکولز میں کلاس آف ہونے سے پہلے ہی بچے نکل جاتے ہیں، یعنی آتے بھی لیٹ ہیں اور ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے، نکل لیے. الحمدللہ. اب اس سے بھی زیادہ یہ میں بات کر رہا ہوں 89 90 کی، 90s کی بات کر رہا ہوں. اب تو الحمدللہ بہت ترقی ہو گئی ہے. اب تو 2 سال تک طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کالج ہے کدھر. طالب علم کو کہاں، ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا. سندھ میں تو سندھ میں ٹیچر کو تنخواہ گھر میں مل رہی ہے، پرنسپل کی تنخواہ مل رہی ہے، جبکہ کالج یا اسکول وجود میں ہے ہی نہیں. بلوچستان میں بھی ایسے ہی، کیونکہ مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ مفتی صاحب میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور مجھے تنخواہ ملتی ہے تو کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی اس میں حرام والی کون سی بات؟ کہہ رہے ہیں میں اسکول جاتا ہی نہیں پڑھانے کے لیے. میں کہتا ہوں بھائی یہ تو حرام ہے، آپ کیوں نہیں جاتے پڑھانے کے لیے؟ کہہ رہے ہیں میں کیسے جاؤں، ہے ہی نہیں اسکول تو کہاں سے جاؤں میں؟ میپ میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے. اس وقت پتہ چلا کہ ملک ماشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی الحمدللہ. پھر اس نے مجھے تصویر بھیجی کچھ دنوں میں، ایک چھوٹی سی 4 دیواری ہے، گدھے بیٹھے ہوئے اندر 5-6. نے کہا یہ اسکول ہے. اب یہ کیا کرے آدمی، ان کو کیا سمجھائے جا کے؟ حرام پھر بھی ہے وہ تنخواہ، اس لیے کہ جب کوئی چیز ہی نہیں ہے تو تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے بھائی، تو ریزائن دے دے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. ہم ایسے واقعات اتنے ہیں نا، اتنے عجیب عجیب. اب آپ بتاؤ کوئی یونیورسٹی دنیا میں، آپ تو باہر سے آئے ہیں، کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی دیکھی ہے آپ نے کہ 4 دیواری ہو اور بہت اونچی تعلیم دی جا رہی ہو، اس میں پرنسپل کو بھی تنخواہ مل رہی ہو، اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو بھی تنخواہ مل رہی ہو، ٹیچروں کو بھی مل رہی ہو، اور جو فنڈ اسکول کی مینٹیننس پہ وہ بھی لوگ لے رہے ہوں، لیکن اسکول مارکیٹ سے شارٹ ہو. یہ فیسلٹی آپ کو پاکستان کے علاوہ اور خصوصاً بلوچستان اور سندھ الحمدللہ اس میں بہت آگے. میں نے تو ولاگ بنائے سندھ کے، سارے نہیں ہیں، سب اچھے بھی ہیں. اچھا خیر، تو بات کیا چل رہی تھی جلدی سے؟ ہاں ٹرین میں جا رہا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جنگل میں یا جہاں کہیں قریب میں اذان نہ ہو تو وہاں پھر آپ فرض نماز اذان دینے کے بعد پڑھیں. اب ہم کالج کے عادی تھے تو نماز تو گھر میں ماحول تھا شروع کا، لیکن پروفیشنل مولانا ٹائپ کی چیز نہیں تھی ہمارے اندر کہ لوگ نسبت کر کے یہ مولانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پسند نہیں تھا. نماز تو پڑھتے تھے، گھر کا ماحول تھا ہمارا. ٹی وی نہیں رکھا ہمارے والد صاحب نے گھر میں کبھی بھی. والد صاحب تو تھے بھی تبلیغ جماعت کے. اب کیا ہوا، فجر کا ٹائم ہوا تو اب مجھے مسئلہ کہ یار اذان دینی ہے، مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے یار، یہ لوگ کیا بولیں گے، یہ تو ملا نکلا. ہم تو اس کو پڑھا لکھا سمجھ رہے تھے، یہ کیا نکلا، ملا نکلا. اب مجھے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا یار آج تو یہاں شرما رہا ہے اذان دیتے ہوئے، آج تو یہاں کیا کر رہا ہے،
اذان دیتے ہوئے شرما رہا ہے. کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب مؤذن کو اجر دیں گے اس وقت کہہ دینا اللہ مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک اس چیز سے مجھے موٹیویشن ملی کہ یار عزت وہ جو اللہ کی نظر میں ہو. اور اس سے زیادہ مجھے جو موٹیویشن ملی نا, جو کام میرا ضمیر یعنی مجھے ملامت ہو رہی تھی کہ یار یہ لوگ بولیں گے ملا ہے, میں نے کہا اصل میں تو شرم ان کو آنی چاہیے پوستیوں کو جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں فجر میں. رات ان کو خدا نے کھانا کھلایا, گہری نیند کس نے سلائی ان کو؟ بولو اللہ نے. کتنے بڑے انعامات, اور جب چاہے اللہ سیکنڈوں کے اندر اس ٹرین کو ٹریک سے ہٹا دے, سارے پڑے ہوئے ہوں گے کٹے ہوئے. اور خدا کا ایک مطالبہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہو اور وضو کر کے میرے سامنے نماز پڑھو. تو شرم تو ان کو آنی چاہیے. میں نے کہا جب یہ غلط کام کرتے ہوئے ان بے شرموں کو شرم نہیں آ رہی تو ہمیں خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ اس سے موٹیویشن ملی, ہم نے کھڑے ہو کر اذان دے دی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ اذان دینا بھی ایک شرم والا کام سمجھا جانے لگا ہے. ایک رشتہ ٹوٹا ہمارے محلے میں, ایک صاحب کی بات طے ہو گئی, لڑکی والے آئے رشتہ طے کرنے کے لیے. اچھا خاصا ایجوکیٹڈ لڑکا تھا, پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا, ہینڈسم. وہ اذان بھی دیتا تھا مسجد میں جا کے. اس نے اذان دی ہے تو لڑکے کے والد نے فخر سے لڑکی والوں کو بتایا کہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ اذان بھی دیتا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ملا ٹائپ کا آدمی نکلا, اور رشتہ توڑ دیا. صحیح ہے نا, رشتہ توڑ دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ او بھائی عزت اس چیز میں ہے جس میں اللہ کانفیڈنٹلی آپ جب کوئی کام کریں نا تو اس میں شرم کی ضرورت نہیں ہے. شرم کیسی بھائی؟ تو ہم نے پھر اذان دی. پھر ہم نے کہا یار ان پوستیوں کو شرم آنی چاہیے. انسان بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں تکبر کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے انسان کی بھائی. یہ آج جو ہمارے ایک لبرل لوگ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا, پڑھا لکھا سمجھنا شروع کر دیا. بھائی تمہارے پر ذرا سی اللہ کی نظر ہٹ گئی, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں. ہمارا ایک دوست تھا, قادیانیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اس نے. میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہے لیکن اب اس موضوع کی مناسبت سے یہ اور مناسب واقعہ رہے گا انشاءاللہ. میں 9th کلاس میں تھا یا 8th کلاس میں تھا اس وقت, تو وہ بیٹھنا شروع کر دیا قادیانیوں میں. وہ تھا بے روزگار لڑکا, تو قادیانیوں نے اس کو آفر دینا شروع کر دی. یہ لوگ ویزے کی آفر دیتے ہیں, لڑکیوں کی آفریں بھی دیتے ہیں, اچھا رشتہ کرا دیں گے تمہارا. اب ایک بے روزگار آدمی, اس کو اچھی اچھی آفریں ملنا شروع ہو گئیں تو وہ تو کھسکے گا نا. تو بحث کرتا ہم سے آ کے مرزا کے بارے میں. ہم اس کو سمجھاتے بھائی یہ جہنم کی آگ ہے, خدا کے بندے ایمان کیوں بیچ رہے اپنا, کیوں جہنم کی آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے. لیکن نہیں, جب پیسہ انسان کو اور عورت کی لالچ یہ چیزیں لگتی ہیں تو کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے. اور زیادہ تر سوسائٹی میں جو ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو نہ جاب مل رہی ہے نہ اچھا رشتہ مل رہا ہے, تو پھر وہ اس طرح کی تحریکوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. ہوا یہ کہ نازم آباد میں کوئی قادیانی کا گھر تھا, بڑا بنگلہ, بڑا کروڑپتی سیٹ تھا کوئی, بڑا ہینڈسم. اس نے مجھے پوری ڈیٹیل بتائی اس کی. اس نے اس کو کہیں شاید اپنی بیٹی کے چکر میں ڈال دیا کہ اپنی بیٹی سے شادی کروں گا, یا کہیں اور کسی اور لڑکی سے, واللہ عالم, کیونکہ واقعہ بہت پرانا ہے. مجھے واقعے کے جو اہم پہلو ہیں وہ تو یاد رہ گئے ہیں, اب پوری ڈیٹیل مجھے یاد نہیں ہے. کسی خوبصورت لڑکی کی لالچ دی ہوئی تھی اور لندن کے ویزے کی. ہم سمجھا کے تھک گئے. ہمارے گھر کے باہر نا ایک سڑک تھی, وہاں ایک نیا پروجیکٹ بن رہا تھا, تو خالی جگہ تھی. تو میں رات کو لے جا کے اس کو وہاں بٹھاتا, آدھا گھنٹہ سمجھاتا, لیکن اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. اس نے شاعری بھی شروع کر دی تھی مرزا قادیانی کی تعریف میں. تو ایک دن کیا ہوا, یہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ گیٹ بجایا کہ مجھے آپ سے ضروری ملنا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ مجھے لے گیا سائڈ پہ اور کہنے لگا یار مجھے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کرا دو, میری توبہ قادیانیت سے. تو میں نے کہا خیریت؟ ہم تو سمجھا کے تک گئے. کہہ رہے بھائی میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے, میرا دماغ کے سارے تار ٹھیک ہو گئے ہیں. کہا کہ جو سیٹھ مجھے آفر کر رہا تھا نا, جو کروڑ پتی سیٹھ تھا, اپنے گھر میں لے جاتا, عزت دیتا, 1 ہفتہ پہلے یہ ہوا کہ مجھے اس نے اپنے کمرے میں بٹھایا, یعنی جو بھی گیسٹ روم ہوتا ہے وہاں بٹھایا, اور کہیں کسی کام سے اندر گیا.
اندر گیا اپنے کمرے میں تو کھول ہی نہیں رہا دروازہ. اتنا ٹائم گزر گیا, ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہے. اس کے بیٹوں کو بلایا, دروازہ جب توڑا ہے, کھولا ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, منہ سے جھاگ نکل رہا ہے خون اور الٹا پڑا ہوا ہے. کہہ رہے اس وقت مجھے لگا یار یہ دنیا کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے بھائی. جو تجھے ویزا دلوا رہا ہے یو کے کا, اور جو تجھے پیسوں کی اور آفریں کر رہا ہے, اس کا اپنا یہ حال ہے. 1 سیکنڈ ہوا ہے اس کو اور گرا ہے دھڑام سے. اتنا ہینڈسم اسمارٹ آدمی, تو کہہ رہا میں کیا کر رہا ہوں بھائی اس دنیا کے پیچھے. بعض چیزیں گھنٹوں گھنٹوں کے بیانات میں سمجھ میں نہیں آتی, چند واقعات وہ اثر کر دیتے ہیں. کہہ رہا ہے وہ لے کر گئے ہاسپٹل, ایکسپائر ہو چکا تھا. اور یہ جو زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, ان میں پیسے کی ہوس اتنی ہوتی ہے کہ ماں باپ کی محبت اور غم بھی زیادہ نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں اس کے بیٹوں کو اتنا غم نہیں ہو رہا باپ کی ڈیتھ کا, مجھے غم زیادہ ہو رہا ہے. میں یہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں کہ یار ان کے یہاں تو محبتیں ہی نہیں. ہمارے باپ کا کہہ رہے ایسے انتقال ہو جائے, ہم تو 6 مہینے ٹینشن سے روتے روتے پاگل ہو جائیں. انہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا, ان کا ابا مر گیا, تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہوا, باقی کہہ رہے ہیں کوئی نارمل جائیدادیں مل رہی ہیں نا. اب میں نہیں کہہ رہا سارے مالدار ایسے ہوتے ہیں, لیکن یہ بیماری غریبوں کی نسبت مالداروں میں زیادہ ہے. دولت کی ریل پیل اتنی دیکھی ہوتی ہے کہ آپس کے جو ریلیشن ہیں ان کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہتی. جب ایک آدمی اپنے باپ کو ماں کے مرنے کے بعد بھی شادی نہیں کرنے دے رہا, کروڑ پتی باپ کو, کہ 12.5% ماں کے سوتیلی ماں کے پاس چلا جائے گا, تو پھر آپ اس کی ہوس اور مینٹل لیول کا اندازہ لگا سکتے. میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں, بلڈنگوں کا مالک ہے باپ, کروڑ پتی ارب پتی, بیٹے بھی کروڑ پتی ہیں, ماں مر گئی ہے, باپ کو شادی نہیں کرنے دے رہے بیٹے. باپ مجھے بتا رہا ہے کیوں نہیں کرنے دے رہے, کہ یار 8واں حصہ بیوہ کے پاس چلا جائے گا, وہ 8واں بھی ہمیں ملنا چاہیے. اس چکر میں باپ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ آپ کو غریبوں میں نظر بولو نہیں آئے گا. تو اتنا ہوس یار, پیسہ کماؤ میرے بھائی, لیکن بچوں کی تربیت تو کرو یار. ان کے دل میں پیسوں کی آپ نے کیوں محبت ڈال دی ہے. ہر وقت باپ جب بیٹوں کے سامنے بزنس پیسے کی بات کرے گا تو بچہ سمجھے گا ابا بعد میں, بزنس پہلے ہے. اس کو اللہ رسول سکھاؤ میرے بھائی. مالدار پر زیادہ ضروری ہے کہ بچے کی تربیت کرے وہ, کیونکہ اس کے بگڑنے کا امکان زیادہ ہے. تو خیر کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا, پھر ہم گئے قبرستان میں دفنانے, تو کہہ رہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ قبر میں نہیں ڈال رہے, یہ آگ میں ڈال رہے ہیں اس کو. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے, اور میں چیخ رہا ہوں کہ یہ تم کر کیا رہے ہو. تو کہنے لگا مفتی صاحب میرا دماغ کیا ہو گیا ہے. مفتی صاحب تو نہیں کہتا تھا اس وقت مجھے, جو بھی طارق بھائی ہے جو بھی کہتا تھا, کہہ رہے میری سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, سیٹ ہو گئی ہے. اللہ نے مجھے عبرت دکھا دی بھائی, یہ دنیا 2 ٹکے کی نہیں ہے. خیر میں نے اس کو لے کے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کروا دی. ہم لوگ کیا چونکہ بزرگ ہوتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں, سارے بابے غلط بزرگ غلط, تو وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کرتے نا پھر ایسے لوگوں کے. ہم لوگ کے یہاں الحمدللہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں بزرگ, لیکن 1 نمبر بھی ہول سیل کے حساب سے الحمدللہ پائے جاتے ہیں. تو ہم لوگ تو پھر بزرگوں کے, میں بھی بیعت ہوا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ, جو آج میں ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کر رہا ہوں. تو یہ بزرگ سسٹم ختم نہیں ہوا ہے, قیامت تک ختم نہیں ہوگا. یہ ختم ہو گیا تو اللہ دنیا کو ختم کر دے گا. بعض لوگ ایسا بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں, ایسا لگتا ہے بزرگ مارکیٹ میں رہا ہی نہیں ہے کوئی. یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جیسے انگریز جو ہے نا, ابھی چھوڑے یار, انگریز بہت بولے گا یار تو ہر بیان میں ہماری واٹ لگاتا ہے یار. ابا کی بات کر رہا تھا انگریز, کہ انگریزوں کے یہاں ابا نہیں ہوتے, ہم لوگ کے یہاں کیا ہوتا ہے. ہم لوگ کے یہاں تو ہوتے ہیں بھائی, ہم لوگ تو فادر ڈے تھوڑی منائیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں, آپ کے یہاں چھوڑو پھر زیادہ ہو جاتی ہے. چھوڑو, کچھ باتیں تھیں لیکن اب ہر بات نہیں بتانی چاہیے, بس میں بیان سمیٹ رہا ہوں. تو یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ اذان کا اس لیے سنایا کہ بھائی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, عزت اصل میں کس کی ہے؟ اللہ. تو کوئی شریعت کا کام کرتے ہوئے آپ کو شرم محسوس, داڑھی رکھ لو ہمت کر کے. لوگ بولیں گے ملا چھوڑو, کسی بات آج کل ٹائم بھی نہیں ہے اتنا, ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے, کسی کو آپ کی داڑھی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمت کر کے رکھ لو, اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے. بھائی قیامت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھاؤ گے تو بغیر داڑھی کے خوش ہوں گے یا داڑھی کے خوش ہوں گے؟ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی کی خدمت میں آئے, کسرا کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھی, آپ نے اپنے چہرے کو موڑ لیا اور کہا تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے. آپ نے فرمایا میرے خدا نے مجھے حکم دیا کہ ہم داڑھیوں کو بڑھائیں اور مونچھوں کو کٹائیں.
آج مونچھوں کے مقابلے ہو رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی وہ بعض پولیس والے دیکھو مونچھیں زیادہ ہوتی ہیں, آدمی کم ہوتا ہے اس میں. میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا, پولیس والوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی ہماری بڑی عزت کرتے ہیں, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, جب بھی دیکھا ہے پولیس والوں کو عزت ہی دی ہے انہوں نے. اب آپ لوگ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے دیکھا ہے مذہبی لوگوں کے ساتھ داڑھی والوں کو پولیس والے بڑا پروٹوکول دیتے ہیں. یہ ایک مذہب کی محبت کی بہرحال ایک علامت. تو مجھے بتایا کہ جی مونچھوں کا الاؤنس الگ سے ملتا ہے, واللہ عالم. تو بھائی الاؤنس کے چکر میں اپنے چہرے کو مت بگاڑو, رکھو مونچھیں رکھنا بھی جائز ہے, لیکن ہونٹ کا اوپر کا کنارہ کھلا رکھنا لازم ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں تو اس میں آپ کی مونچھیں تیر رہی ہیں, اور یہ تو نظافت کے خلاف ہے نا. اور داڑھی کو شریعت نے کیا حکم دیا؟ بڑھانے کا. ہمت کر کے بڑھا لو بھائی, لوگ ملا ملا کہیں گے تھوڑے دن تک. ہمیں بھی کتنے تانے ملے تھے, میں تو جب میں اور ہمارے دوست تھے اسکول کے, دونوں نے ساتھ داڑھی رکھی, تو وہ ایک صاحب نے بلایا باقاعدہ مجھے بھی اور اس کو بھی, بلا کے کہا کہ یہ تمہاری ابھی داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے تم لوگوں کی, ابھی تمہاری عمر ہے, لائف کو انجوائے کرو, جب بڑے ہو جاؤ گے 50-55 سال کے پھر جا کے رکھ لینا. اس طرح سے لوگ دیکھو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ کہہ دیتا یار چلو بیٹا ہم نے نہیں رکھی, آپ نے ہمت کر لی. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, جوانی میں برائیوں کو چھوڑو نا. داڑھی آپ سے بہت سارے گناہ ویسے بھی چھڑوا لے گی, بہت سارے گناہ چھڑوا لے گی. ہمارے ایک دوست سینما گھر کی لائن میں لگے ہوئے تھے داڑھی رکھنے کے بعد, داڑھی رکھ لی فلم دیکھنا نہیں چھوڑی. کہہ رہے میں لائن میں لگا ہوا ہوں, جب بالکل باری آنے والی تھی میں نکل گیا. میں نے کہا یار بہت عجیب سا لگ رہا ہے, سب بڑ بڑ کے دیکھ رہے ہیں. اچھا بعض لوگ اس کا حل یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے تو داڑھی کاٹ لیتے ہیں ہم تاکہ داڑھی بدنام نہ ہو. بھائی یہ غلط ہے. اگر آپ سے کوئی گناہ نہیں چھوڑ رہا تو داڑھی کاٹنے کا تو ایک الگ گناہ ہو جائے گا. یہ تو ہم برائیاں کرتے ہیں تو اسلام بھی تو بدنام ہوتا ہے نا. تو کہ اسلام چھوڑ دیں ہم؟ مسلمانوں کی عزت ہے پوری دنیا میں, ہوگی, لیکن پاکستانیوں کی بھی ہے الحمدللہ, یعنی نہیں ہے مطلب یہ ہے الحمدللہ ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں تو داڑھی جو ہے نا, داڑھی ہمت کر کے کیا کر لو, رکھ لو. اس میں بے عزتی نہیں ہے, اس میں کیا ہے, عزت ہے. ببر شیر لگتا ہے آدمی. اعف اللحى وقص الشوارب خالف اليهود والنصارى, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں کاٹتے ہیں, تم داڑھی بڑھاؤ. اور عورت کو بھی داڑھی والا آدمی اچھا لگتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو جی ہماری والی تو نہیں پسند کرتی کہ داڑھی رکھو, آپ رکھ لو تو پسند کرے گی, کبھی بھی نہیں کہے گی کہ اس کو کاٹو. اصل میں خواتین کو لبرل آدمی چاہیے, وہ سمجھتی ہیں داڑھی رکھ کے نا یہ عجیب سا نہ ہو جائے, تو آپ نہ ہو عجیب سے, آپ داڑھی رکھو اور ویسے ہی رہو جیسے پہلے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں, ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ملا ٹائپ کا بن گیا, اب خامخواہ کی ریسٹرکشن لگائے گا, پابندیاں, تو نہ لگاؤ بھائی. آپ بولو بھائی یہ تو ایک اللہ کا حکم ہے اور ویسے بھی مرد کی فطرت ہے تو میں نے رکھ لی ہے, اس کا ہماری باقی زندگی سے کیا تعلق ہے. وہ ایک داڑھی والے انکل جا رہے تھے نا, ہر چیز داڑھی پہ ڈالتے ہیں نا لوگ. داڑھی والے انکل جا رہے تھے, کسی خاتون کو ٹکر ہو گئی, ڈرائیونگ کر رہے تھے, خاتون نے فوراً کہا کہ داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا محترمہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے, یہ داڑھی رکھ کے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ہمت کر کے میرے بھائی کیا کر لو, داڑیاں بڑھا لو. لوگ کہیں کہ ملا بن گیا, کہنے دو بھائی یہ بھی مر جائیں گے اور آپ نے بھی مر جانا ہے, قبر میں سب برابر ہو جائے گا. قیامت کے دن داڑھی کے ساتھ اٹھو گے, اچھے لگو گے, سمجھتے ہو, دنیا میں بھی اچھے لگو گے. چہرے کی رونق آتی ہے داڑھی رکھنے سے. جتنے بھی نر جانور ہیں اللہ نے سب کو چہرے پہ بال دیے ہیں. مرغا دیکھ لو, کلغی ہے کہ نہیں ہے, اور گھنے بال, بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. مرغے نے پتہ چلا مائیکل جیکسن کا ڈانس دیکھا اور کہا کہ یار یہ کیسا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے, اور بریڈ لے کے سارے بال کاٹ دیے اپنے, کہ میں بھی مائیکل جیکسن. اگر کوئی نہ بتاتا کہ یہ آدمی ہے تو ہمیں پتا چلتا کہ یہ آدمی ہے کہ لیڈی ہے کہ بندہ ہے کہ بندی ہے, نہیں پتا چلتا نا. وہ تو میڈیا نے بتایا کہ یہ آدمی ہے, ہم نے مان لیا, ورنہ کوئی اس کے ایٹیٹیوڈ سے نہیں لگتا تھا, بالکل صاف ستھرا. تو مرغا بھی اگر یہ متاثر ہو جائے مائیکل جیکسن سے اور بلیڈ لے کے بالکل صاف ستھرا کہ میں مرغی جیسا لگ رہا ہوں, تو مرغی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. مرغی کہے گی بھائی تیرے اسٹائل ہی چینج ہو گئے ہیں, وہ رہا نہیں ہے. تو اسی طرح بکرے کے بال رکھے ہیں اللہ نے, ببر شیر کے بال رکھیں کہ نہیں رکھے؟ اب ببر شیر اور شیری میں فرق کس کا ہوتا ہے؟ ببر شیر کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں, رونق ہوتی ہے,
اور شیرنی کے بال نہیں ہوتے. ببر شیر نے مائیکل جیکسن کا ڈانس دیکھا, اس نے بولا یار یہ بڑا زبردست لگ رہا ہے, بلیڈ لیا, نائی کے پاس گیا, شیروں کا بھی جو بھی نائی ہوتا ہوگا اس کے پاس جا کے سارے بال صاف کروا لیے. تو اب آپ مجھے بتاؤ, شیرنی کہے گی تو پہلا سا نہیں لگتا, تو پہلا سا نہیں لگتا, بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے, تو پہلا سا نہیں. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, وہ کہے گی بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. تو اس لیے بھائی ہمت کر لو, اور جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں پارٹیشن کر لو. بارات شادیوں میں مردوں کو الگ کر لو, خواتین کو الگ. لوگ کہیں گے بھائی یہ مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں کیا, یہ براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے, لڑکے لڑکیاں مکس بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی نظر کسی کی گندی نہیں ہے, یہ مولویوں کی گھٹیا گندی سوچ ہوتے ہیں نا, مولوی یہ انٹی ادھر بیٹھے انٹا ادھر بیٹھے, یہ آپس میں مکس نہ ہو. ابے بھائی یہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابے سائنس بہت آگے, گورا ان چیزوں سے کیا ہو گیا آزاد, تبھی تو چاند اور مریخ پہ پہنچ رہا ہے وہ, اور یہ انہی سوچ میں خواتین ادھر اور پردہ کریں اور مرد ادھر. ابے یہ کیا مولانا کے ملا لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے. وہ گورا چاند پہ تو پہنچ گیا, لیکن ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, انہی حرکتوں کی وجہ سے شارٹ ہوئے ہیں. مکس گیدرنگ, پھر بے پردگی, پھر آہستہ آہستہ بے غیرتی, بے حیائی, لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا ایک دم تھوڑی ہو جاتا ہے. آپ لوگ ہمیں مثال دے رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ مکس گیدرنگ تھی, دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. او بھائی ایک دم نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ سوسائٹی خراب ہوتی ہے. ابھی کو ایجوکیشن ہے, مکس گیدرنگ ہے, آہستہ آہستہ سب کچھ ہوگا, وہی ہوگا اینڈ جو گورے کا ہوا ہے. ابا مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ. تو اس لیے اللہ نے ابا کو بچانے کے لیے جو ہے نا یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہے کہ ابا نہیں نکلے سوسائٹی سے. انسان اور جانوروں میں یہی ابا ہی کا تو فرق ہے. گدھے میں ابا نہیں ہوتا, اما سب گدھے کی ہوتی ہے, ابا نہیں ہوتا گدھے میں. بکرے بکریوں میں ابا کا پتہ چلتا ہے, نہیں پتہ چلتا. تو مما کا تو سب کو پتا ہوتا ہے. تو فرق انسانوں میں جانوروں میں یہی ہے کہ انسانوں میں ابا کا بھی پتا ہوتا ہے. خیر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, اور کلچر کے بجائے کس کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اسلام کو. تو ہم نے اسلام میں عزت تلاش کرنی ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور راستے میں ہمیں عزت تلاش نہیں کرنی. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق